السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور امتحان ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف ہمیں تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اصل مقصد ہماری روحانیت کو پروان چڑھانا، ہمارے صبر اور ایمان کو آزمانا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہیں کچھ تکلیفیں ضرور پہنچیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جان سکے اور تمہاری نیتوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انسانوں کو مختلف صورتوں میں آتی ہیں، جیسے بیماری، مالی مشکلات یا کوئی ذاتی غم۔ ان آزمائشوں کا مقصد انسان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کی مغفرت کے دروازے کھولنا اور اسے اپنی رحمت سے نوازنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بندوں کے لیے انعام کا ذریعہ بن سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک موقع ہوتی ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جب آزمائش سخت ہو جائے نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بوجھ نہیں دیتا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت میں یہ بات ہے کہ وہ ہمیں آزمائشوں میں مضبوط بنانے کے لیے مختلف حالات سے گزارتا ہے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہوں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت سے آزماتا ہے، اور ہر آزمائش کے بعد کوئی نہ کوئی بہت بڑی رحمت یا انعام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں دراصل ہماری روحانیت کو پروان چڑھاتی ہیں اور ہمیں زندگی کے صحیح راستے پر لے کر آتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور سزا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کی آزمائش کا مقصد بندے کی روحانیت، ایمان اور صبر کو آزمانا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب تر ہو سکے اور اپنے زندگی میں بہتر فیصلے کر سکے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرے، جبکہ سزا کا مقصد گناہوں کی پاداش میں بندے کو عذاب دینا ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب بندہ مسلسل گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بندے کو صبر، شکر اور اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے ذریعے، اور تم خوش ہو جاؤ گے ان لوگوں سے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ایک نوع کی تربیت ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا کے قریب پہنچنے کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کا رستہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انسانوں کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی ایمانداری، صبر اور ہمت کو آزما سکیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکالتا ہے نا تو یہ اس کی بے شمار رحمت اور کرم کا نشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اور جب اس کی حکمت کے مطابق وہ وقت آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یقیناً اللہ کے ساتھ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمائش کے بعد نکالتا ہے نا تو وہ اس کے دل و دماغ میں سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے
اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں اور اس کے ایمان میں پختگی لاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے بعد انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر مشکل کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے، مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، کیونکہ یہ ہمیں سکون، ہمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا کا اثر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب ہوتا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ اے اللہ پاک، تو ہی میری مدد کر، میری مشکلات کو آسان کر اور مجھے ہمت دے تاکہ میں اس آزمائش کا مقابلہ کر سکوں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری حالت تیری رحمت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ان مشکل حالات میں دعاؤں میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بھی پڑھیے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہیں اور دل میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے نکالنے کے لیے ہمارے دل کی صدق اور ایمان کو دیکھتا ہے، اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور رحمت کے ذریعے ہم سب کی مدد فرماتا ہے۔